ٹھیک ہے. سب لوگ آگے آگے ہو جائیں جو قرآن کے لیے بیٹھتے رہیں گے اور اندر کمرے میں بخشنودی مادر حسنین ایک بلند ترین سلوار. جتنا بلند مرتبہ پنجتن پاک کا ہے 12 امام کا ہے اتنی بلند ترین سلوار. جو پردہ غیبت میں وارث محمد ہے اس کی سلامتی و ظہور کے لیے ایک اور باواز بلند سلوار. سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین و بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام حمد و ثنا اس پروردگار کی لیے کہ جو اس دو جہان کو خلق کرنے والا ہے، وہ پروردگار کہ جس نے اماموں کو ہمارے درمیان بھیجا، انبیاء کو ہمارے درمیان بھیجا، وہ پروردگار کہ جس نے آج ہمیں یہ شرف حاصل کروایا کہ آج ہم اس فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہم مولا علی کا پرسہ دینے کے لیے اس فرش عزا پر آئے ہیں. کس کو پرسہ دینا ہے؟ جناب فاطمۃ الزہرا کو پرسہ دینا ہے، اپنے وقت کے امام کو پرسہ دینا ہے، ان کے جد علی کا. کون امام، کون علی؟ یہ جو مجلسیں چل رہی ہیں یہ اس علی کی چل رہی ہیں کہ جو جوانان جنت کے سردار کے باپ ہیں، جو زہرا کے شوہر ہیں. کم مرتبہ نہیں ہے مولا کا. مولا علی کے فضائل اتنے ہیں کہ بیان کرتے کرتے راتیں گزر جائیں گی لیکن وہ فضائل کبھی ختم نہیں ہونے والے. بے شمار فضائل ہیں مولا کے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے. اور وہی مولا جب عبادت کرنے کے لیے آتا ہے تو کس انداز میں عبادت کرتا ہے، کس انداز سے عبادت کرتا ہے کہ جس کے ایک ضرب کی قیمت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ابھی اس واقعے کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گی کہ کس طریقے سے رسول نے ارشاد فرمایا کہ علی کے ایک ضرب کی قیمت تمام ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. یہ وہ مولا ہے کہ جو اتنی عبادتیں کر رہا ہے، اور عبادت ہم اور آپ جو عبادتیں کرتے ہیں وہ کہیں اور ہے، اور جو عبادتیں انبیاء کرتے ہیں، امام کرتے ہیں، ان کا درجہ کچھ اور ہوتا ہے. اب مولا علی عبادتیں کیوں کرتے تھے؟
ہم اور آپ جو عبادتیں کرتے ہیں یا تو وہ جہنم کے خوف میں کرتے ہیں کہ کہیں ہم جہنم میں نہ چلے جائیں، یا جنت کی محبت میں کرتے ہیں کہ ہمیں جنت میں جانا ہے. ہم نے اتنی باتیں سنی ہیں جنت کے بارے میں، ہمیں جنت میں جانا ہے، لیکن ہماری جانیں قربان جائیں اس علی پر کہ جو عبادتیں کر رہا ہے تو اس پروردگار کے لیے اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ وہ لائق سجدہ ہے، وہ پروردگار لائق سجدہ ہے، اس لیے علی اپنے سر کو خدا کے سامنے جھکا رہا ہے. یہ مرتبہ ہے علی کا. اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ علی جو ہے وہ عبادت نہ جہنم کے خوف سے کرتے ہیں نہ جنت کی محبت میں کرتے ہیں، بلکہ علی یہ سمجھتے ہیں کہ پروردگار اس لائق ہے کہ میں اس کا سجدہ کروں، اس لیے علی عبادت کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب آج کے دور میں بھی اگر کوئی مشہور ہو جائے، کسی کی بہت تعریفیں ہونے لگیں تو اس کے لیے دو گروپس ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. ایک وہ جو اس کے ساتھ رہتا ہے، جو اس کی تعریفیں کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو اس کے خلاف ہو جاتا ہے. یہ آج سے نہیں بلکہ 1400 سال سے پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ مولا علی کے پاس جب اتنا علم موجود تھا تو اب ان کے دشمن بھی نکل کر سامنے آنے لگے، ان سے حسد کرنے والے بھی سامنے آنے لگے. اور دعائے ندبہ میں یہ چیز موجود ہے، دعائے ندبہ میں یہ چیز موجود ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ حسد کرتے ہیں ان سے کہ جن لوگوں کو ہم نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. کس کو عطا کیا ہے؟ آل ابراہیم کو عطا کیا ہے. آل ابراہیم کو علم اور حکمت دونوں چیزوں سے عطا کیا ہے. کچھ لوگ ہیں جو ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں، اور یہ حسد کا سلسلہ آج سے نہیں چلا آ رہا بلکہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. یہ مکے میں جنگ بدر سے یہ سلسلہ شروع ہوا. اب جب مسلمان مضبوط ہو گئے، فوجیں مضبوط ہو گئیں، جنگیں جیتنے لگے تو کفار اب پریشان ہونے لگے. جو دشمن تھے وہ پریشان ہونے لگے کہ یہ مسلمان کیسے جیت رہے ہیں، کیونکہ پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے، کیونکہ یہ نقطہ مجھے آج کی مجلس میں بیان کرنا ہے کہ اسلام کو لوگ دو نظریے سے دیکھتے تھے. ایک کہ اسلام حکومت کا نام ہے، اسلام صرف حکومت کے لیے ہے، اور دوسرا اسلام نبوت کا نام ہے. تو کون لوگ وہ تھے کہ جو اسلام کو حکومت سمجھتے تھے، اور کون لوگ تھے کہ جو اسلام کو نبوت سمجھتے تھے. اب تمام جنگیں شروع ہوئیں، مسلمان جیتنے لگے، کافی جنگیں ہوتی چلی گئی. اب ایک مرتبہ ابو سفیان آیا، آنے کے بعد دیکھتا ہے کہ مسلمان کافی جنگیں جیت چکے ہیں، اب تو کچھ کرنا پڑے گا، ہمیں اپنا بھی تو دبدبہ بنانا ہے، ہمیں بتانا ہے کہ ہم بھی یہاں موجود ہیں، ہمیں مسلمانوں کو ہرانا ہے. تو ایک مرتبہ اس نے 10,000 کا ایک لشکر بنایا، اور اس لشکر کو بنانے کے بعد وہ جنگ کے لیے تیار ہوا. اب تمام جگہ سے خبر آنے لگی کہ یہ مسلمان تو کافی وقت سے جیتتے چلے آ رہے ہیں، یہ مسلمان جیتتے چلے آ رہے ہیں. اب پتہ لگایا گیا تو لیڈر کون تھا؟ رسالت مآب تھے، رسول اللہ تھے. اب جب تک لیڈر تک پہنچنا ہے تو اگر کسی جنگ کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیڈر تک پہنچنا پڑے گا. اب جب رسول اللہ تک پہنچنے کی کوششیں کی گئی باقی جنگوں میں تو رسالت مآب تک کوئی نہیں پہنچ پایا. معلوم ہوا کہ رسول کی حفاظت کے لیے ایک شخص موجود ہے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے، جو ہر جگہ رسول کی حفاظت کے لیے سائے کی طرح سے موجود رہتا ہے. اب کفار سوچنے لگے کہ بہت سی ایسی جنگیں تھیں جس میں ہم رسول کے بہت قریب آ گئے لیکن علی آ کر رسول کو بچا لیتے تھے. احد میں جب تمام مسلمان بھاگ گئے ہم نے سوچا کہ اب تو رسول اللہ کو معاذ اللہ ہلاک کر دیں گے، لیکن اس کے باوجود کچھ سیکنڈ کا صرف فرق تھا اور علی سامنے آ گئے اور رسول کو بچا لیا. صرف رسول کو علی نے جنگوں میں نہیں بچایا بلکہ بستر رسول پر ہجرت کے وقت سو کر بھی بچایا ہے. ابو طالب کے لال کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ اتنے نیزے ہیں، اتنی تلواریں ہیں، کہیں میری جان نہ چلی جائے، لیکن مقصد کیا تھا کہ رسول کی زندگی کی حفاظت کرنی تھی. یہ ہے وہ علی. اب ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ اپنے اعمال کو خدائی اعمال جیسا بنائیں، کیونکہ مولا علی جو ہیں ان کا اعمال بہترین اعمال ہے، ہمارے لیے بہت بہترین نمونہ عمل ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی زندگی سے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں اتاریں. اب کس طریقے سے اتارا جائے؟ ہم تو ان کے جیسے نہیں بن سکتے.
ہم تو ان کی طرح نہیں ہو سکتے لیکن کچھ باتیں تو سنوار سکتے ہیں. خدائی اعمال کیسے بنایا جائے, خود کو خدا کے نزدیک کیسے لے جایا جائے. وہ خدا رحمان ہے نا, لوگوں کو چیزیں عطا کر دو. وہ خدا رحیم ہے نا, لوگوں کی غلطیوں کو بھول جاؤ, لوگوں کو معاف کر دو. وہ خدا رازق ہے نا, جو بھوکا ہے اس کو رزق عطا کر دو. اور یہ تمام چیزیں جس شخصیت میں نظر آئیں, اس شخصیت کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اور وہ شخصیت وہ ہے کہ جس کے ہاتھ ید اللہ ہے, جس کی آنکھیں عین اللہ ہے, جس کا چہرہ وجیہ اللہ ہے, اور جس کا نفس نفس اللہ ہے. صلوات پڑھے محمد والے. اب جنگ کی تیاریاں ہونے لگی. معلوم ہوا کہ علی کو ہلاک کرنا پڑے گا تبھی مسلمانوں کو ہرایا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ مسلمانوں کو مارنے سے کچھ نہیں ہونے والا, کیونکہ جو مسلمان بنانے والے ہیں رسول اللہ اور مولا علی وہ آج بھی زندہ ہیں. ہم 10 کو ماریں گے, وہ 20 تیار کر دیں گے, وہ 100 تیار کر دیں گے. تو مارنے سے کوئی فائدہ نہیں, اس کو ہلاک کرو کہ جو مسلمانوں کو تیار کر رہا ہے. اب مولا علی کے لیے تمام لوگ پریشان ہیں کہ ایک ایسا شخص ڈھونڈا جائے جو مولا کے خلاف جنگ لڑ سکے. تمام عرب میں ڈھونڈ لیا گیا, بہت مشکل سے ہر قبیلے میں تلاش کرنے کے بعد ایک شخص ملا. نام ہے عمرو ابن عبدود. بہت ڈھونڈنے کے بعد یہ شخص ملا اور اس کی طاقت کے لیے تمام عرب میں بہت جانا جاتا تھا. اس کی طاقت 1000 آدمیوں کے برابر تھی. ڈھونڈ کر مولا کی خدمت میں لے کے آئے. اب جنگ شروع ہوئی, مولا کے سامنے آ کر کھڑا ہوا. مولا کی شجاعت کی منزلت تو کچھ اور ہے. اب ایک مرتبہ آ کر مولا کے سامنے کھڑا ہوا. علی ایک مرتبہ ہاتھ میں ذوالفقار لے کر آگے بڑھے, ذوالفقار کو اٹھانا تھا. جنگ شروع ہوئی. عمرو 2 پارا ہو گیا. اب جنگ کا اصول ہوا کرتا تھا پہلے کہ اگر ایک کے سامنے ایک لڑ رہا ہے تو جو جیتتا تھا وہ ہارنے والی کی زرہ اور جتنے جواہرات تھے وہ لے کر اپنے گھر چلا جاتا تھا, اور اس میں کوئی برا نہیں مانا جاتا تھا. یہ وہاں کے رولز وغیرہ تھے. تو اب مولا علی نے جب عمرو کو مار دیا تو مولا ایک مرتبہ پلٹے, اور پلٹنے کے بعد چلے گئے. نہ مولا نے زرہ کی طرف دیکھا, نہ مولا نے جواہرات کی طرف دیکھا. بس ایک مرتبہ رسالت مآب نے علی کی جانب دے کر مسکرایا اور کہا, اے علی, اے لوگوں یہ سن لو, علی کی یہ جو ایک ضرب تھی یہ ثقلین کی عبادت سے افضل تھی. اور ثقلین کیا ہیں؟ جن و انس کو ثقلین کہا گیا ہے, اور تمام جن و انس کی عبادتوں سے افضل علی کا وہ ایک وار تھا. ایک ضرب لگانے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ 3 سیکنڈ, زیادہ سے زیادہ 5 سیکنڈ, وہ بھی ذوالفقار سے اگر لگایا جائے. ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ 3 یا 5 سیکنڈ جو ضرب لگانے میں لگا اس کی اتنی منزلت کہ تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ترین وہ ضرب تھی. تو ذرا اندازہ لگائیے وہ علی جب سجدے کرتا ہوگا تو اس کی منزلت کیا ہوتی ہوگی. وہ علی جب عبادتیں کرتا ہوگا تو اس کی منزلت کیا ہوتی ہوگی. یہ ہے میرا مولا, یہ ہے علی کہ جو لوگوں کی مشکل کشائی بھی کر دیا کرتا ہے. اب جو نقطہ مجھے بیان کرنا ہے کہ اسلام کو حکومت کون سمجھتا ہے اور نبوت کون سمجھتا ہے. اب ایسے ہی مسلمان جنگ جیتتے گئے, کافی وقت گزر گیا. اب فتح مکہ کی باری آئی. مکہ کے سامنے رسول کا لشکر پہنچنے کے بعد رات کا وقت ہو چکا تھا, تو جو لشکر تھا اس کو باہر کی جانب روک دیا گیا, کیونکہ مکہ معظم شہر ہے. رسول نہیں چاہتے تھے کہ رات کے وقت وہاں خون خرابہ ہو یا وہاں تلواریں چلے. تو رسالت مآب نے کہا کہ ابھی اپنے قافلے کو مکے کے باہر روک دیا جائے. اب جب مکے کے باہر رسالت مآب کا قافلہ رکا, رات کا وقت ہو رہا ہے, 2 شخص ہیں, ایک ہے ابو سفیان اور دوسرے ہیں جناب عباس ابن عبد المطلب, رسول اللہ کے چچا. اب یہ دونوں لوگ گئے اور جانے کے بعد مکہ کی پہاڑی کے اوپر چڑھنے کے بعد دیکھ رہے ہیں تو ایک قافلہ نظر آ رہا ہے. ابو سفیان سمجھ گیا کہ یہ قافلہ ضرور رسول کا قافلہ ہے جو مکے کی جانب آ رہا ہے. اب ابو سفیان نے بہت دیر تک دیکھا, بہت سوچنے کے بعد ایک تاریخی جملہ کہا جس کا تاریخی جواب جناب عباس نے دیا. ایک مرتبہ بہت دیر تک دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے, اے عباس, تمہارے بھتیجے نے تو حکومت بہت مضبوط بنا لی ہے. ایک مرتبہ جناب عباس نے کچھ دیر
رکنے کے بعد کہا اے سفیان تجھے اب تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ حکومت نہیں ہے، یہ امامت ہے، یہ نبوت ہے جس پر علی گامزن ہے۔ اگر حکومت ہوتی تو یہ اتنے لوگ یہاں اپنے دل سے موجود نہ ہوتے، آدھے تو پہلے ہی بھاگ کر چلے گئے ہوتے۔ اب جب تمام لوگ، اب صبح ہوئی، رات کا وقت گزر گیا، اب صبح کا نمودار ہونا تھا۔ یہ جو رات تھی اس نے تمام چیزوں کو بدل دیا، بہت امپورٹنٹ رات تھی جس نے تمام چیزوں کو اگلے دن بدل دیا۔ اب صبح ہوئی، خبر آ رہی ہے کہ ابو سفیان نے دین قبول کر لیا۔ رات تک تو کہہ رہا تھا کہ اسلام حکومت ہے، صبح ہوئی اور معلوم چلا کہ اس نے دین قبول کر لیا ہے۔ اب جب خبر معلوم ہوئی تو اب جب مسلمان ہو چکا ہے تو ظاہری طور پر تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے حکومت، اسلام حکومت کا نام ہے، میں حکومت کے لیے اس میں آیا ہوں۔ اب زبانی طور پر تو یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام نبوت کا نام ہے، لیکن دل میں تو ہے نا کہ اسلام حکومت ہے، لیکن دل میں یہی ہے کہ اسلام حکومت ہے۔ ایک ہے جناب عباس جو یہ مانتے ہیں کہ اسلام نبوت ہے، اور ایک ہے ابو سفیان جو یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت ہے۔ دل کے راز دل میں اس کے یہی ہے کہ اسلام میں وہ حکومت کے لیے داخل ہوا ہے۔ اب کافی وقت گزر گیا۔ جب ایک مثال کے طور پر سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ جیسے کہیں مجلس چل رہی ہے، کافی وقت سے مجلسیں ہو رہی ہیں اور روز مجلسیں ہو رہی ہیں، وہاں مجمع 200 کا ہوتا ہے۔ اب لوگ آتے ہیں، مجلس کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایک دن اعلان ہوا کہ کل جو مجلس ہوگی اس میں آپ کو آنے جانے کا کرایہ دیا جائے گا اور کچھ ریفریشمنٹ کے طور پر دیا جائے گا۔ اب اگلے دن اعلان ہوا، اگلے دن دیکھا گیا تو مجمع 1000 کا ہو گیا۔ جب مجمع 1000 کا ہوا تو اب مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس ہو رہی ہے، جو مینجمنٹ جنہوں نے سب سنبھالا تھا وہ دیکھ کر خوش، اچھی بات ہے، چلو تمام لوگ آ گئے۔ اب اس میں سے کتنے تھے کہ جو صرف مجلس کے لیے آئے تھے اور کتنے تھے جو صرف ریفریشمنٹس کے لیے آئے تھے؟ اب جب مولانا کے پاس لوگ گئے، اتنا مجمع ہو گیا، سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اب جا کر سوال کیا کہ اتنا مجمع ہو گیا ہے، بتائیے کیا کریں؟ انہوں نے کہا بند کر دیجئے، کوئی ضرورت نہیں ہے تقسیم کرنے کی۔ انہوں نے کہا نہیں، اب تو اعلان ہو گیا ہے، اب تو کرنا پڑے گا، اتنی چیزیں رکھی ہیں، ہم تو تقسیم کریں گے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کو تقسیم کرنا ہے تو آپ کریے، ایک کام کریے، ایک ہال خرید لیجئے، ایک ہال جو ہے بک کر لیجئے، یہ جو ریفریشمنٹس ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ لے کر اس ہال میں رکھ دیجئے اور لوگوں سے، اور یہاں مجلس ہوتی جائے گی اور لوگ وہاں سے تبرک لیتے جائیں گے۔ اب جب یہ بات ہوئی تو یہاں سے مجمع چھٹنا شروع ہو گیا۔ یہاں جو 1000 کا مجمع تھا، اب یہاں پر صرف 200-300 لوگ بچے اور باقی لوگ جہاں ان کو جانا تھا وہاں چلے گئے۔ اب اگر یہ سوال پہلے کیا جاتا کہ کون مجلس کے لیے آیا ہے تو لوگ تو یہی کہتے ہیں ہاں ہم تو مولا کے عاشق ہیں، ہم تو مجلس کے لیے آئے ہیں، ہم یہ سب اس چیز کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو مولا کے عاشق ہیں، ہم تو مجلسیں کرتے ہیں، مولا کی مجلس کے لیے آئے ہیں۔ لیکن اب جب ہال الگ کیا گیا تو معلوم چل گیا کہ کون کس چیز کے لیے آیا تھا۔ تو اب یہاں پر مسئلہ پیچیدہ ہو گیا۔ جب ابو سفیان نے یہ کہا کہ ظاہری طور پر تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے، اب دل کی بات تو کسی کو پتہ نہیں ہے، ظاہری طور پر کہہ رہا ہے کہ اسلام نبوت کا نام ہے، دل میں کچھ اور ہے۔ اب مسئلہ پیچیدہ ہو گیا، کیسے پہچانا جائے کہ وہ لوگ کون ہیں کہ جو اسلام کو حکومت سمجھتے ہیں اور وہ کون ہے جو نبوت سمجھتے ہیں؟ اب کافی وقت گزر گیا۔ اب جب تمام لوگ صلوات پڑھے محمد والے، ایک اور صلوات پڑھے، اب اس چیز کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا بلکہ میدان کربلا میں جا کر ہوا۔ اب جب جنگ کے لیے امام حسین پہنچے، اب یہ مسئلہ بہت وقت سے پیچیدہ تھا کہ کیسے معلوم چلے، کیسے لوگوں کو الگ کیا جائے، کیسے معلوم ہوگا کہ کون کیا چاہتا ہے۔ اب کربلا کا میدان ہے، یزید ہے اور امام حسین ہے۔ امام حسین تمام لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں میں جو ہوں، میں تمہیں جنت دلوا سکتا ہوں، میں تمہیں قبر کی منزلوں سے آسانی سے پار کروا سکتا ہوں، اے لوگوں میں تمہیں ثواب دلوا سکتا ہوں، لیکن میرے پاس ایک چیز نہیں ہے، وہ ہے حکومت۔
میرے پاس صرف حکومت نہیں ہے. اب معلوم یہاں آ کر یہ پتہ چل گیا کہ کون حکومت مانتا تھا. جو لوگ فوج یزیدی میں چلے گئے وہ یہ بات ان لوگوں کے لیے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ لوگ صرف حکومت چاہتے تھے, اور جو آخر رات میں بھی حر کی طرح لشکر حسین میں آ گیا اس سے معلوم ہو گیا کہ سچے دل سے اسلام کی محبت کرنے والا کون ہے. صلوات پڑھے محمد. ہمارے مولا کے پاس اتنا علم موجود ہے, بے شمار علم موجود ہے کہ مولا آخر وقت تک سلونی منبر پر کہتے رہے کہ اے لوگوں مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو, اس کے قبل کہ اس دنیا سے علی رخصت ہو جائیں. جو پوچھنا ہے مولا سے پوچھ لو, مگر لوگوں نے اس چیز کا فائدہ نہ اٹھایا. اتنا علم مولا کے پاس موجود تھا. مولا ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہیں, ایک شخص مولا کے قریب آیا, کچھ دیر تک سوچتا رہا اور بولا مولا یہ بتائیے کہ کیا آج تک عرب میں کسی نے ایسا خطبہ دیا ہے کہ جس میں کوئی نقطہ نہ ہو؟ مولا کہتے ہیں نہیں ابھی تک تو نہیں دیا, مگر تم بولو تو میں دے کر دکھاتا ہوں. وہ کہتا ہے مولا ابھی دے دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں ابھی دے دوں گا. ایک مرتبہ مولا کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد 1.5 پیج کا خطبہ میرے مولا نے دیا ہے. نقطہ کتنا ضروری ہوتا ہے, 28-29 حروف تو ہیں ہی اردو میں, اور 7-8 جو نقطے والے چلے جائیں گے تو کیسے لوگ لفظ بنائیں گے. لیکن مولا نے وہ 1.5 پیج کا خطبہ لکھا. اب جب مولانا نے یہ بیان کیا اور منبر پر بیان کرنے کے بعد اب جب وہ اپنے گھر چلے گئے, 3 دن کے بعد وہ بیان کرتے ایک عورت میرے پاس آئی, آ کر کہتی ہے میں جو ہوں میں لیکچرر ہوں, لٹریچر میں نے PhD کیا ہے, لٹریچر سے میں PhD ہوں, میرے ہسبینڈ بھی PhD ہے. ہم نے بہت کوششیں کی, 3 رات دن ہم نے مستقل یہی کوششیں کی کہ بغیر نقطے کا ہمیں ایک پورا پیج لکھ کر دکھا دے لوگوں کو, لیکن ہم نہیں لکھ پا رہے ہیں. صرف 1.5 لائن ہوئی ہے اور اس کے آگے ہم بڑھ ہی نہیں پا رہے. 3 دن گزر گیا. یعنی معلوم ہوا کہ مولا علی کا علم صرف یہ دنیاوی علم نہیں ہے, مولا کا تو وہ علم ہے کہ جو اس دنیا سے بھی زیادہ ہے. دنیا کا علم تو میرا مولا رکھتا ہے, بلکہ آخرت کا بھی علم رکھتا ہے, آسمانوں کا بھی علم رکھتا ہے. تمام دلوں کے رازوں کو علی جانتے ہیں. پھر مولا کچھ دیر بیٹھے, وہ شخص پھر سوال کرتا ہے مولا یہ بتائیے کہ کیا آج تک عرب میں کسی نے ایسا خطبہ دیا جس میں الف نہ ہو؟ نہج البلاغہ کے آخری جو حصہ ہے اس میں یہ خطبے موجود ہیں. مولا سے کہا مولا کسی نے ایسا خطبہ دیا کہ جس میں الف ہی نہ ہو؟ مولا نے کہا نہیں ابھی تک تو نہیں دیا, بولو تو میں دے کر دکھاتا ہوں. ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے مولا ابھی دے دیں گے؟ ہاں بولو ابھی دے کر دکھاتا ہوں. وہ کہتا ہے ہاں مولا ہمیں بھی سننا ہے. ایک مرتبہ مولا کھڑے ہونے کے بعد 1.5 پیج کا خطبہ مولا نے بغیر الف کے دیا. یہ علم ہے مولا کا. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ یہ دنیا کو بتانے کے لیے تھی کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو. دیکھو اتنا علم ہے علی کے پاس کہ جو علی اتنے سال پہلے بتا کر چلے گئے آج تک اس چیز کو پروف کیا جا رہا ہے. کئی چیزیں تو آج نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں ہاں یہ باتیں صحیح تھیں. یہ ہے معجزے, یہ ہے علم میرے مولا کا. صلوات پڑھے محمد والے. اب وہ مولا ہماری مشکل کشائی بھی کرتا ہے. ہم کہیں ٹھوکر لگ جائے تو فوراً یا علی مدد کہتے ہیں اور ہم سنبھل جاتے ہیں. وہ مولا ہر وقت ہماری مشکل کشائی کے لیے کھڑا رہتا ہے. کبھی کبھی تو ایسے مشکل کشائی ہو جاتی ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں چلتا. جنگ صفین کا مرحلہ ہے, 18 مہینے تک یہ جنگ چلی ہے. اب جناب مالک اشتر, کیونکہ پانی بند کر دیا گیا تھا, جناب مالک اشتر آئے اور آنے کے بعد مولا کی خدمت میں بولے کہ مولا پانی ختم ہو گیا ہے. مولا نے کہا جاؤ لے کر آؤ. میں اکیلا چلا جاؤں؟ ہاں اکیلے جاؤ. مولا 4000 کا لشکر ہے. کہا ہاں اکیلے چلے جاؤ. ایک مرتبہ جناب مالک اشتر گئے بے خوف و خطر, کیونکہ علی کے چاہنے والے ہیں نا, جس کے دل میں علی کی محبت ہو دنیاوی ڈر اس کے دل میں نہیں ہوتا. اب وہ شخص ایک جناب مالک اشتر ایک مرتبہ گئے, جانے کے بعد پانی لیا اور پانی لے کر واپس آ گئے. اب حاکم کو معلوم چلا کہ مالک اشتر آئے تھے اور پانی لے کر چلے گئے. اب اس نے اس پہرے دار کو بلایا کہ جو وہاں پر پہرا دے رہا تھا, کیسے پانی لے کر چلے گئے؟ مجھے میرے جو پانی پہ جس کا جو
تھا اس نے مجھ سے بولا تھا کہ نہیں پانی دے دو، میں نے اس کو پانی دے دیا. اب اس کو بلایا گیا، تم نے اجازت دی تھی؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو اجازت نہیں دی تھی، یہ جھوٹ بولتا ہے، مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں، میرے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں. وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، اگر اب یہ بھی کہیں تو پانی مت دینا. اب پھر سے پانی ختم ہوا. مالک اشتر مولا کی خدمت میں آئے. مولا بتائیے کیا کروں، پانی ختم ہو گیا. مولا نے کہا جاؤ لے کر آؤ، پانی لے کر آؤ اور تمام لوگوں کو دے دو. اب جناب مالک اشتر گئے، جانے کے بعد پھر پانی لے کر آ گئے. اب پھر حاکم کو خبر ملی، وہ پہرے دار گیا، اب کس کی اجازت سے پانی دیا؟ وہ کہتے ہیں مولا آپ کا بیٹا یزید آیا تھا، تمہارا بیٹا جو یزید ہے وہ آیا تھا، اس نے کہا کہ نہیں پانی دے دو. اب یزید کو بلایا گیا، تم نے اجازت دی تھی؟ وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو اجازت نہیں دی، میں تو نہیں گیا، پانی ملا کیسے؟ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب یہ بھی جائے تو مت دینا، اب صرف میرے کہنے پر پانی دیا جائے گا. اب وہ مالک اشتر پانی لے کر آ گئے. تیسری مرتبہ پھر گئے، جانے کے بعد پانی لے کر آ گئے. حاکم نے پھر بلایا، اب کیا ماجرا ہے؟ کہا آپ ہی تو میرے پاس آئے تھے، آپ ہی نے تو مجھ سے بولا کہ پانی دے دو. وہ کہ میں تو نہیں آیا. اچھا ایک کام کرنا اگلی بار نشانی رکھ لینا. اب مالک اشتر پانی لے کر پھر آ گئے. اب پانی پھر ختم ہوا. چوتھی بار جناب مالک اشتر گئے. 18 مہینے کی جنگ تھی، پانی بند تھا، پانی لینے جانا پڑ رہا تھا. چوتھی مرتبہ جناب مالک اشتر گئے اور جانے کے بعد اس شخص سے پانی لے کر واپس آ گئے. حاکم کو خبر ہوئی، کہتا ہے اب تم نے کیوں پانی دیا؟ وہ کہتا ہے آپ ہی نے تو بولا تھا پانی دے دو، کا نشانی دکھاؤ. ایک مرتبہ اس نے اپنا ہاتھ کھولا، ہاتھ میں انگوٹھی نظر آئی. کہا یہ تو آپ کی انگوٹھی ہے، آپ ہی دے کر گئے تھے، لو انگوٹھی نشانی کے طور پر رکھ لو. ایک مرتبہ وہ انگوٹھی دکھائی، حاکم نے اپنا ہاتھ دیکھا انگوٹھی غائب، انگوٹھی ہاتھ میں تھی ہی نہیں. یہ مولا اس طریقے سے مشکل کشائی کرتے ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں چلتا اور ان کی مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل وہ علی کہ جس کے پاس اتنا علم موجود تھا، جس کے پاس علم ہو اس کے دشمن بھی بن جاتے ہیں اور اس کے عاشق بھی بن جاتے ہیں. یہاں رسول اس دنیا سے گئے، رسول کی آنکھوں کا بند ہونا تھا کہ جناب فاطمہ پر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا. اب مولا کی شہادت کی شب ہے، شب شہادت علی ہے. یہ کوئی عام امام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا امام ہے کہ جس کی شہادت سے صرف اس کے بچے یتیم نہیں ہوئے، صرف اس کے بچے یتیم نہیں ہوئے بلکہ پورا کوفہ یتیم ہو گیا. پورے کوفے کے بچے یتیم ہو گئے. مولا بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، رات میں روٹیاں دیا کرتے تھے. آج کی آخری شب ہے، ذرا تصور کریے کل سے ان بھوکوں کو کھانا کون کھلائے گا؟ تصور کریے ان بھوکوں کو کھانا کون کھلائے گا؟ ایک مرتبہ صبح نمودار ہوئی، جناب زینب بابا کے قریب آئی. بابا آج نماز کے لیے نہ جائیے، بابا گھر پہ نماز ادا کر لیجئے. ارے یہ سننا تھا. مولا کہتے ہیں نہیں زینب، نماز پڑھ کر بس کچھ دیر میں آتا ہوں. یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی، ام کلثوم آئی، مولا مسجد کے لیے روانہ ہوئے. ارے مولا کا مسجد میں جانا تھا، سجدے میں سر کو جھکایا. ارے 19ویں کا ماہ مبارک کی ہے بیاں، سجدے میں جا نماز پہ تھے شاہ دو جہاں، اور ناگاہ ابن ملجم بے دی گیا وہاں. ارے سر پر لگائی تیغ ہوئے شاہ نیم جاں. ارے بہنے لگا جو خوں شہ بدر و حنین کا. ارے سجدے سے سر اٹھانا شہ مشرقین کا. ارے ایک مرتبہ امام سجدے میں گئے، سجدے میں جانا تھا. ابن ملجم زہر آلودہ تلوار لے کر آیا. ارے امام نے چاہا سر سجدے سے اٹھائے، ابن ملجم نے امام کو تلوار سے مارا. ارے علی کا سر دوبارہ ہو گیا. ایک مرتبہ حسنین تڑپ گئے، بابا کا سر آغوش میں رکھا. امام کہتے ہیں حسن نماز مکمل کرو. امام حسن نے نماز مکمل کی. ایک مرتبہ مولا کو چاہا گھر لے جائیں. ارے مولا اس حالت میں نہیں کہ خود سے جا سکے. ایک چٹائی لائی گئی، لانے کے بعد مولا کو اس چٹائی پر رکھا. لوگوں نے پکڑا. ارے یہ وہ بہادر علی ہے کہ لوگ جس سے ڈرتے تھے، آج وہ علی اس طرح سے چٹائی پر جا رہا ہے. ایک مرتبہ مولا کو گھر کی جانب لایا جا رہا ہے. حسن حالت دیکھ کر چیخ
چل پائیں گے؟ کہتے ہیں نہیں میری زینب نہیں دیکھ پائے گی۔ امام کھڑے ہوئے، ایک مرتبہ دخل الباب ہوا، جناب زینب دوڑتی ہوئی دروازے پر آئی، بابا کو دیکھ کر تڑپ گئی۔ اور ایک مرتبہ امام کو لٹایا گیا۔ اب 21 کی شب آئی، امام نے تمام بچوں کو اپنے قریب بلایا۔ بلانے کے بعد ایک ایک بچے کی صورت دیکھتے ہیں۔ امام حسن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، امام حسین کا ہاتھ رکھا، زینب کا ہاتھ رکھا، ام کلثوم کا ہاتھ رکھا، اور ایک مرتبہ عباس کو نہیں دیکھا۔ ام کلثوم کہتی ہیں بابا ارے میرے عباس سے کیا خطا ہو گئی کہ میرے عباس کو آپ نے حسن کے سپرد نہیں کیا؟ امام کہتے ہیں اے کلثوم ارے عباس کو حسین کے سپرد کرتا ہوں، ارے میرے حسین کی حفاظت عباس کریں گے۔ آزادارو، ایک مرتبہ صبح 21 کی صبح کا نمودار ہونا تھا، ہمارا پہلا امام ہم سے رخصت ہو گیا، اور ایک مرتبہ جنازہ تیار کیا گیا۔ ارے تصور کریے باپ کا لاشا اور بیٹیاں لاشے پر گریا کر رہی ہے۔ اور ایک مرتبہ مولا نے وصیت کی تھی میرا جنازہ حسنین لے کر جائیں گے، عباس میرے جنازے کو نہیں لے جائیں گے، عباس میرے جنازے کو نہیں لے جائیں گے، جبرائیل میکائیل آ جائیں گے۔ ایک مرتبہ جب جناب عباس نے یہ دیکھا، عباس تڑپ گئے، اے بابا ارے آپ کہتے تھے نا، ارے آپ نے آج بھی مجھے نہ اجازت دی، ارے بھیا حسن کے جنازے پر تیر برسیں گے، عباس کچھ نہ کر سکیں گے۔ اور ایک مرتبہ کربلا میں بھی عباس کو جنگ نصیب نہ ہوگی۔ اب ایک مرتبہ جنازہ چلا، ارے بیٹیاں گریا کر رہی ہے، والیہ کی صدائیں بلند ہوئی۔ امام کا ایک مرتبہ امام پہنچے، حسنین کا قبر کھدی ہوئی ہے، جبرائیل میکائیل آئے، ارے امام کو سپرد خاک کیا گیا۔ ارے بیٹیاں قبروں پر گریا کرتی رہی، ارے حسنین یتیم ہو گئے، تمام کوفے کے بچے یتیم ہو گئے۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ روزہ دارو خاک اڑاؤ، قتل حیدر ہو گئے۔ روزہ دارو خاک اڑاؤ، قتل